بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہر طرح کے جانور کو نہ صرف آپ کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولی سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی دعا اور بد دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے انسانوں کو ان 5 جانوروں کی بد دعا لگتے دیکھا ہے۔ اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو تمہیں چاہیے کہ ان 5 جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کرو۔ اس ایک کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو ہمارے پروردگار کی حمد و ثنا اور نبیوں سے محبت کرتا ہے۔ کبوتر کا یہ عمل دنیا کے تمام پرندوں سے بڑھ کر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اللہ اللہ کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر تمام پرندوں میں زیادہ اونچا اڑتا ہے کیونکہ کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا زیادہ اونچا اڑوں گا اتنا ہی اللہ کے نزدیک پہنچ جاؤں گا۔ اس لیے کبوتر کو دانہ کھلایا کریں تاکہ وہ آپ کے حق میں دعا کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں نے بے شمار نیک اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ کی یاد میں دن رات گزارے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں بھی اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی بلی کی دعا قبول کرتا ہے۔ بلی جس شخص سے خوش ہوتی ہے اور دعا دیتی ہے تو وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر بلی کسی کو بد دعا دے دے تو اس کی دنیا اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جو صبح سویرے اٹھتے ہی اپنے رب کی حمد و ثنا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ پر اتنا یقین رکھتی ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس رب نے ہمیں صبح نئی زندگی دی ہے وہ ہمارے کھانے پینے کا بندوبست بھی کر دے گا۔ پھر حضرت سلیمان نے کتوں کے بارے میں فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتوں کو مارتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جنہوں نے کتوں کو دکھ دیا ہے تو کتوں کی بد دعا سے اللہ پاک نے انہیں برباد کیا ہے اور کتوں کو مارنے والوں کو جہنم رسید کیا ہے۔ یہ جان لیجئے کہ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ کتے کا تھوک ناپاک ہے، لیکن کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مگر کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، اس لیے جس گھر میں کتے موجود ہوں وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسی لیے کھیتی باڑی یا جانوروں کی حفاظت کے لیے گھر سے دور کسی جگہ پر کتا رکھ سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم چیونٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں اور اسے پاؤں تلے روند دیتے ہیں۔ اگر ہم چیونٹی کی اہمیت کو جان لیں تو کبھی بھول کر بھی چیونٹی کو نہیں ماریں گے۔ قرآن کریم میں چیونٹیوں کے بارے میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا ایک ایسے علاقے سے گزر ہوا جہاں پر ایک چیونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیونٹی آپ کے لشکر کو پاس آتے دیکھتی ہے تو دوسری چیونٹیوں کو بلند آواز میں پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ان کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان کے لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔
حضرت سلیمان دور کھڑے چیونٹی کی بات سن کر مسکرا دیتے ہیں اور اپنے لشکر کو راستہ تبدیل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی چیونٹیوں کو مارتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی چیونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چیونٹی کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر تم یہ غلطی جان بوجھ کر کرو گے تو رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور اگر کوئی چیز ہاتھ سے گر جائے تو اسے چیونٹیوں کے لیے رہنے دیں۔ اس طرح وہ آپ کو دعائیں دیں گی جس سے اللہ پاک آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور ہو، آمین ثم آمین۔